صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الترغیب و ترہیب کا اختصار ہے اور حدیث نمبر 22 ہے، اور ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جو احادیث ضعیف ہوں گی ہم ان کو نہیں پڑھیں گے۔ آپ پڑھنا چاہیں گے تو اسے بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 23 ہے، الترغیب فی المسارعۃ الی الخیر، نیکی جلد شروع کرنے کی ترغیب تاکہ اسے اختیار کیا جا سکے، اور اس کے برعکس پر وعید یہ ہے اس کا باب۔ اور حدیث نمبر 23 ہے، سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دن کے ابتدائی حصے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کرے تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کا اجر بھی اسے ملے گا، لیکن عمل کرنے والے کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ اور جو کوئی اسلام میں برا طریقہ رائج کرے اسے اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد اس طریقے کے مطابق جس نے عمل کیا اس کا بھی اسے گناہ ہوگا، لیکن اس عمل کرنے والوں کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد اور مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ اور حضرت حذیفہ کی روایت میں ہے کہ جس نے کسی خیر کو رائج کیا پھر اسے اختیار کر لیا گیا۔ اور طبرانی میں یہ حدیث واصلہ بن اسقع سے ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ اسے اس کا ثواب ملے گا جب تک اس کی زندگی میں اور اس کی وفات کے بعد اس کے مطابق عمل کیا جاتا رہے، اور اجر و ثواب اس وقت ختم ہوگا جب اس کے مطابق عمل متروک ہو جائے گا۔ اور طبرانی کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جو شخص سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو گیا اسے قیامت کے روز اٹھائے جانے تک سرحدوں کے محافظ کا ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث توجہ چاہتی ہے، بہت سادہ لیکن بڑی گہری حدیث ہے۔ بات ہے خیر کے کام کو رواج دینے کی، کتنا بڑا اجر ہے۔ دنیا میں ایسا تو نہیں ہے کہ آج چھوٹے پیمانے پر شر کو رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کیا کام کرتی ہیں؟ کسی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے کس طرح سے اس کی خوبیاں سب کے سامنے رکھی جاتی ہیں، پھر وہ پروڈکٹ زندگیوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ میں خیر اور شر سے بالا تر ہو کے کچھ چیزوں کی اگزامپل ضرور آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، جیسے کوک ہے، پیپسی ہے، جیسے سافٹ ڈرنکس ہیں، کیا سب کی زندگیوں میں شامل نہیں ہیں؟ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ یہ اس وجہ سے میں سب چیزیں سامنے رکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ چیزیں کیسے رواج پاتی ہیں۔ اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہیں کہ کوک کا کسی انسان کو کیا نفع ہے
تو شاید آپ ثابت نہیں کر سکتے کسی قسم کا خیر، لیکن سب کی زندگیوں میں وہ اس طرح سے شامل ہے جیسے اس سے زیادہ نفع مند کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہمارے کھانوں میں کتنی ایسی چیزیں شامل ہیں، ہمارے ڈریس میں، ہمارے رہن سہن میں، اور ہم جو کچھ زندگی میں برتتے ہیں، کتنی چیزیں زندگی میں شامل ہیں۔ ایون اگر آپ دیکھیں آپ کا لائف سٹائل، آپ نے جو طرز زندگی اختیار کیا، آخر اس کے لیے پیچھے کوشش تو شامل ہے نا، اس طرز زندگی میں بھی، اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو رب کے ناپسندیدہ طرز زندگی میں بھی۔ تو پہلی بات تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چیزیں رواج دیے بغیر رواج نہیں پاتی، اس بات کو آپ جان لیجئے۔ دوسری بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ رواج دینے والوں کا اجر ثبت ہے اگر انہوں نے خیر کی چیز کو رواج دیا، اجر ثبت ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے کہ جس نے شر کو رواج دیا اس کی پکڑ بھی، اس کا عذاب بھی ثبت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا عمل بیکار چلا جائے، بیکار نہیں جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، کیونکہ یہ انسانی زندگیاں ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں انسانوں کا عمل یا خیر پر آتا ہے یا شر پر۔ کیا آپ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کی دنیا میں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے؟ پہلے تو ایسا ہوتا تھا نا، کسی بھی علاقے میں مسلمان ہوں، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، اور آپ مسلمز کی بات میں اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، زندگیوں کے فیصلے میں اور کسی چیز کو اختیار کرنے کے لیے لوگ علماء سے پوچھتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں رہا۔ آپ نے اپنی زندگی کیسے برتنی ہے، آپ کے لائف سٹائل میں تیزی سے ایک چینج آ رہی ہے۔ اس چینج میں علماء کا رول آلموسٹ ختم ہو گیا۔ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جیوز، کرسچنز، مسلمز، تینوں طرح کی کمیونٹیز میں۔ ہاں، اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کیا ان مذہب کے ماننے والوں میں بھی ایسا ہے جو الہامی ادیان نہیں ہے، جیسے ہندو دھرم میں تو ایسا نہیں ہے، ان کے ریلیجن کو کسی چیز نے متاثر نہیں کیا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک چیز رواج پائی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ 2 سال پہلے ماسک کتنا پاپولر تھا، لیکن آج ماسک لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہو گیا۔ میں اچھے برے کی بات ابھی نہیں کر رہی، اس میں بہت ساری چیزوں کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، لیکن ماسک کو سب نے ایکسیپٹ کیا نا۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے ایس او پیز کو فالو کریں۔ بیہائنڈ دا ایس او پیز کون ہے؟ رواج پا گیا، سب تسلیم کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ ریلیجس لیڈرز نہیں ہیں، ان کا رول ختم ہو گیا، ان کو یہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اس بارے میں کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں آئیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کون ہے جو ماسک کی اہمیت سے شناسا نہیں ہے؟ ہم جانتے ہیں، ہم تو پہلے بھی اس سے شناسا تھے، الحمدللہ۔ ہینڈ واش کرنا ایس او پیز میں شامل ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں رواج دینے کی بات، تو ایس او پیز رواج پا گئے۔ ویکسینیشن، اگر کوئی ویکسینیٹڈ نہیں ہے، ایئر ٹریول نہیں کر سکے گا، کسی مال میں انٹر نہیں ہو سکے گا،
اس کی زندگی جو ہے شجر ممنوعہ ہو جائے گی۔ میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کیسے سوسائٹیز میں چیزیں رواج پاتی ہیں۔ دنیا گلوبل ولیج بن گئی، اور اس گلوبل ولیج میں ریئلی کل تک ہم سنتے تھے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی بہت ساری چیزوں کی۔ نیو ورلڈ آرڈر، ایکچولی یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے جس میں دینی نمائندوں کا کوئی شیئر نہیں۔ ابھی کچھ عرصے تک دینی نمائندے کسی حد تک ہاتھ پاؤں مارتے رہیں گے، تھوڑے دنوں کے بعد یہ تھوڑے ہی عرصے میں، اب زیادہ وقت نہیں لگے گا، اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہ کرے، لیکن یہ کہ پیچھے جو تھنک ٹینک ہیں وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس وبا کا خالصتاً اثر مختلف ادیان پر کیوں ہے؟ کچھ ادیان پر، الہامی ادیان پر ہے، اور جو غیر الہامی ان پر نہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں بھائی محنت کی ہے انہوں نے، اور محنت کا پھل کھا رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے، پیارے نبی نے کتنی مدت پہلے کتنی قیمتی بات بتائی تھی۔ آج عہد کرتے ہیں اپنے نبی کی بات پر عمل کرنے کے لیے کہ ہم خیر کو رواج دینے کے لیے اپنی زندگی کا آخری لمحہ تک لگائیں گے انشاءاللہ۔ رواج دینا چاہیں گے؟ کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے لیے بالکل ریڈی ہیں کہ خیر کو رواج دینے کے لیے؟ دیکھیں وہ خیر کسی کا پرسنل نہیں ہے، وہ کسی کی ذات، کسی کے معاملات نہیں ہیں، بھلائی کسی میں بھی ہو سکتی ہے۔ خیر کی بات، اور خیر کی بات رب کریم کی بات ہے، نبی کریم کی بات ہے، قرآن کریم کی بات ہے، لیکن یہاں پر اس سے آگے بھی کوئی بات ہے کہ جب پریکٹیکلی کسی چیز کو رواج دینا ہوتا ہے نا تو اس کی اگلی صورتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ سب کچھ جائز ہے یا ناجائز؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی خیر کو رائج کیا، کسی خیر کو، اور پھر اسے اختیار کر لیا گیا، یعنی لوگوں نے اسے اڈاپٹ کر لیا، اسے اس کا ثواب ملے گا جب تک اس کی زندگی میں اور اس کی وفات کے بعد اس پر عمل کیا جاتا رہے گا۔ مثال کے طور پر جیسے فرض کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ٹرانسلیشن نہیں تھا۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ مشن بنا سکتے ہوں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کے ترجمے کو رواج دینا ہے؟ دیکھیں جنہوں نے اب بھی حکومتی سطح پر رواج دینے کے لیے کریکلم میں شامل کر دیا وہ اپنا اجر لے گئے بھائی۔ جنہوں نے بھی کوشش کی، جو بھی اس کے پیچھے تھے، ہم نہیں جانتے، ہمارا رب جانتا ہے، لیکن اب دیکھیے کہ اب بچہ بچہ قرآن پڑھے گا انشاءاللہ، لیکن آپ کا شعر ختم نہیں ہوا، آپ قرآن پہنچا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ظاہر ہے کہ سب کی زبان عربی تھی، جو آپ سے براہ راست سیکھنے والے تھے، جو باہر سے لوگ آتے تھے جیسے حضرت سلمان فارسی یا صہیب رومی، تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے عربک سیکھ لی، اور اس طرح سے انہیں سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی، براہ راست ترجمہ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ لیکن ہم اس ماحول میں نہیں ہیں، ہم اپنے ماحول میں، اور یہی لینگویج ہم پر حاوی ہے، اس لیے ٹرانسلیشن سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ چاہیں تو حدیث کو رواج دے سکتے ہیں، حدیث کی تعلیم کو رواج دے سکتے ہیں، یہ آپ اپنے لیے ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے خیر کا کوئی بھی کام ہو انشاءاللہ اس کا رواج دینے کے لیے اپنی ہمت، اپنی کوشش لگانی ہے۔ اب میں ایک چیز جس کا سوال کیا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، والقلم۔ اب والقلم جو ہے قرآن مجید کا لکھنا،
اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ لکھتے تھے، جی ہاں لکھتے تھے. آپ جو کچھ کہتے تھے لوگ اس کو لکھ لیتے تھے، قرآن بھی اور حدیث بھی. ان کی زبان تھی، انہیں لکھنا سکھایا گیا تھا، لوگ لکھتے تھے. سب نہیں لکھ پاتے تھے لیکن بڑی تعداد لکھتی تھی. اب ایسا دور آ گیا جس میں لوگوں نے قرآن کے ساتھ ریلیشن بنانے میں، اس کی ذمہ داریاں قبول کرنے میں کوتاہی کی ہے، کمی کی ہے. اب ایسے دور میں والقلم کو رواج دینا کہ لوگ اپنے ٹچ سے بھی اپنے رب کو محسوس کر جائیں، اس کے کلام کو محسوس کر جائیں، خیر کے کام کو رواج دینا نہیں ہے. یقیناً یہ بڑی خیر ہے، الحمدللہ رب العالمین. اور اس سے بڑے لوگ اپنے رب سے جڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اسی طرح سے آپ دیکھیے جیسے حجاب کو رواج دینے کے لیے دنیا میں بہت لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ سوچئے ضرور کہ آپ کا شیئر کہاں ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کو رواج دینے کے لیے، اسی طرح سے خیر کے اور دوسرے کام ہیں ان کو رواج دینے کے لیے ہمیں اپنا شیئر تلاش کرنا چاہیے، آگے بڑھ کے کوشش کرنی چاہیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اسلام میں برا طریقہ رائج کرے اسے اس کا گناہ ہوگا. جو کوئی اسلام میں برا طریقہ رائج کرے گا اسے اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد اس طریقے کے مطابق جس نے عمل کیا اس کا بھی اسے گناہ ہوگا. لیکن عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. چلیے آپ کے ڈیزائنرز کی بات کر لیتے ہیں. ڈیزائنرز میں بہت اچھا دل رکھنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن ہمارے ڈیزائنرز نے یہ کیا کیا؟ حیا ہی کو کاٹ کے رکھ دیا. حیا ختم کرنے میں ہمارے ڈیزائنرز کا بہت بڑا رول ہے. اور ہمارے یہاں جس نے مخلوط تعلیم کو رواج دینے کے لیے کوشش کی تھی، اور آپ دیکھیے کہ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اس وقت بہت بڑی ڈیبیٹس ہوتی تھیں، اب سب کچھ جھاگ کی طرح بیٹھ چکا ہے. اب کبھی کوئی مخلوط تعلیم پر بات نہیں ہوتی کیونکہ سوسائٹی اسے ایکسیپٹ کر گئی، رواج پا گیا نا. چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک سب کی حیا کا سودا ماں باپ کر لیتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں تو شر رواج پا گیا نا. آج آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو مخلوط تعلیم پر کسی ڈیبیٹ کو اوپن کرنا چاہتا ہو تو کر سکتا ہے بھائی، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. کہ اس تعلیم کی وجہ سے کسی کو خیر نصیب نہیں ہو رہا، اس کا شر اس کے خیر سے بہت بڑا ہے. پھر آپ دیکھیں جیسے آپ کے یہاں سوشل میڈیمز کی وجہ سے جو چینج آئی ہے، جتنی جلدی چیزیں وائرل ہوتی ہیں، جتنی جلدی چیزیں رواج پاتی ہیں، جیسے ایک ویڈنگ سیرمنی ہے، جیسے مختلف قسم کی تقریبات ہیں، لوگوں کے پہناوے ہیں، لوگوں کے گھر ہیں، کس قدر جلدی ایک چیز وائرل ہو جاتی ہے. جنگل کی آگ بھی شاید دیر سے پہنچتی ہوگی کیونکہ آگ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن آج تو کسی چیز کے رواج پانے کے لیے ٹائم ہی نہیں لگتا. فوری طور پر دل ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جو کچھ آئے لوگ اسی طرح سے اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ایسے دور میں جہاں پہ آپ کو آن لائن ہر چیز اویلیبل ہو، کبھی اس کے اوپر ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ ادھر سے ایک چیز وائرل ہو رہی ہے اور ادھر سے اس کے آرڈرز کتنی تیزی کے ساتھ پلیس ہو رہے ہیں، آن لائن کتنی تیزی کے ساتھ چیزیں منگوائی جا رہی ہیں. تو یہ انسانوں کی زندگی ہے جس میں چیزیں رواج پاتی ہیں. خیر کو رواج پانا چاہیے، اور شر اگر رواج پا چکا ہو تو اس کو
ختم کرنے کے لیے قوت سے کوشش کرنی چاہیے، قوت لگانی چاہیے۔ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو گیا، اسے قیامت کے روز اٹھائے جانے تک سرحدوں کے محافظ کا ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی جو بھی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہو اس کا اجر اتنا بڑا ہے۔ میں یہاں پہ آج کے دور کی جنگ اور آج کی سرحدوں کی بات بھی ضرور کرنا چاہوں گی۔ آج کے دور کی جو جنگ ہے یہ میڈیا وار ہے، اور آج کی سرحدیں دراصل آپ کے دین کی، اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ ان حدود کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اپنے گھروں کے اندر، تعلیمی اداروں میں، اپنی سوسائٹی میں۔ آپ اس کے لیے کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو ٹوٹنے نہیں دینا، کیونکہ حدیں ٹوٹ رہی ہیں، اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ اور جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ان کے لیے آنے والے دن بہت خطرناک ہیں، کیونکہ اب تبدیلی بہت تیزی سے آئے گی، کیونکہ اب چیزوں کو رواج پانے کے لیے بہت زیادہ دوسری ٹیکنیکس اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہر کوئی تبدیلی کا ایجنٹ ہے، ہر کسی کا اپنا چینل ہے، یا اپنا پیج ہے، یا اپنا کوئی فیس بک اکاؤنٹ ہے، یا انسٹا کا، یا باقی جو بھی سوشل میڈیمز پہ پریزنس ہے لوگوں کی، اور لوگ جو ہے جو اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے ایمبیسیڈر بن جائیں۔ کیا آپ قرآن کے ایمبیسیڈر نہیں بنیں گے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر نہیں بنیں گے؟ خیر کو رواج دینے کے لیے اس حیات میں اپنی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، اور مل جل کے کوشش کرنی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 24 ہے، وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الرَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی دعوت دے اسے ان لوگوں کے مطابق اجر ملے گا جو اس کی پیروی کریں گے، لیکن ان کے اجر میں کمی نہ کی جائے گی۔ اور جو شخص گمراہی کی دعوت دے اسے ان لوگوں کے مطابق گناہ ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، لیکن ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اچھا، یہاں اس حدیث کے حوالے سے خاص بات ہے، الفاظ دیکھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ہدی، جو شخص ہدایت کی دعوت دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرسنل ایفرٹ ہے، ذاتی طور پر موقع پر موجود، چاہے فارملی چاہے انفارملی چاہے نان فارمل وے سے، یعنی رسمی یا غیر رسمی طور پر جو بھی کسی کو ہدایت کی دعوت دے۔ اچھا، پہلی بات تھی خیر کو رواج دینے کی، اب بات ہے دعوت دینے کی۔ کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کسی چیز کو رواج دینے میں اور دعوت دینے میں کیا فرق ہے؟ اچھا، پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو اس چیز پہ کہ جو کوئی خیر کو رواج دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اور ماحول بنانے کے لیے سب لوگ اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور سب لوگ دیکھا دیکھی ایک چیز کو قبول کر رہے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ لاجکس کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ اسی رنگ میں رنگے جا رہے ہیں۔ لیکن دعوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دلیلیں دے رہے ہیں، لاجکس دے رہے ہیں، آپ انہیں یعنی ذہنی طور پر اس کی طرف راغب کر رہے ہیں، آپ انہیں کنونس کر رہے ہیں۔ جب کسی کو
دلیل کے ذریعے سے کنونس کیا جاتا ہے تو وہ پوری حیات کے ساتھ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے جب کوئی چیز رواج پا جاتی ہے تو اس میں بڑی جان ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپوزٹ ماحول میں رہنا۔ لیکن جیسے ایک چیز رواج پاتی ہے نا، رواج بڑی جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ ایک ہوا چلتی ہے تو سب لوگ ایک طرح کے ہو جاتے ہیں، دوسری ہوا چلے تو اس طرح کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس کو سمجھ نہیں رہے، وہ اس چیز میں پختہ نہیں ہے، دیکھا دیکھی بھیڑ چال ہے۔ لیکن یہ ہے کہ لوگ اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں۔ اور جہاں تک دعوت کا تعلق ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے لاجکس دینے کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا اجر ہے جو شخص ہدایت کی دعوت دے، اسے ان لوگوں کے مطابق اجر ملے گا جو اس کی پیروی کریں گے، یعنی وہ اپنی زندگی میں اس کو فالو کریں گے، اختیار کریں گے۔ لیکن جو لوگ اس کے مطابق عمل کریں گے ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جو شخص گمراہی کی دعوت دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی یا شر جو ہے وہ بھی رواج پاتا ہے، لیکن اس کی بھی دعوت دی جاتی ہے لاجیکلی برائی پر قائم رہنے کے لیے اور گمراہی اختیار کرنے کے لیے۔ کیا ابلیس کنونس نہیں کرتا؟ ہر کسی کو کر رہا ہے، ابلیس کے ایجنٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو جو شخص گمراہی کی دعوت دے اسے ان لوگوں کے مطابق گناہ ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، لیکن ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی جو اس کو فالو کریں گے، فالورز کا گناہ اپنی جگہ پر ہے۔ ویسے آج کے دور میں تو کسی بھی چیز کو فالو کرتے ہوئے کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ اس کو میں نے فالو کر لیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ فالوئنگ اور فالوورز اور فالو کرنے کی ایک مہم ہے جو پوری دنیا میں جاری ہے، ہر کسی نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے۔ تو کسی بھی چیز کی پیروی کرنا، اس کو فالو کرنا، یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے۔ جو پیروی کریں گے، جو کسی کو فالو کریں گے، چاہے کسی کا پیج فالو کریں، چاہے کسی کے عمل کو فالو کریں، گناہ تو ان کو بھی ہوگا، کیونکہ وہ بھی جرم میں شریک ہو گئے۔ اگر کسی کی گمراہی کی دعوت ہے اور گمراہی کو رواج دینے کے لیے کسی نے کام کیا ہے، کسی کی کوئی یعنی فالوئنگ ہے، یا کسی کو فالو کرنے والے جو ہیں 10 ملین ہیں یا 20 ملین ہیں، آپ نے بھی آگے بڑھ کے اسے فالو کر لیا، آپ بھی تو ان کے ساتھ شریک ہو گئے، کیونکہ جس کو فالو کیا جا رہا ہے وہ دعوے دار ہے کہ میرے پیچھے 10 ملین لوگ ہیں یا 20 ملین لوگ ہیں، تو ان 20 ملین میں ہم بھی شامل ہو گئے نا۔ جب کسی کو فالو کر لیا تو فالو دھیان سے کرنا ہے۔ ایک ہستی کو فالو کرنے کا حکم ہے، ایک ہستی کو۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اب کہہ دیجئے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور آپ کے لیے آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہوں تو فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ مومن کی زندگی میں خیر کو فالو کرنے کی گنجائش ہے، شر کو فالو کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی فالو کرے گا تو گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ اس لیے کم از کم اپنی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی پہ ضرور نظر ڈالیے، اگر آپ نے کسی غلط چیز کو فالو کر رکھا ہے انفالو کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا